ہمیں اسے بھیج دیا، ہمیں بھیج دیا تو بے مقصد تو خلق نہیں کیا ہوگا، کسی نہ کسی مقصد کے تحت اللہ نے خلق کیا۔ لہذا مولا کائنات کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ کم سے کم اپنی زندگی میں غور کرو کہ تم آئے کہاں سے ہو، کھڑے کہاں پر ہو، اور بولیے کہاں جانا ہے۔ جس دن آپ نے یہ غور کر لیا تو ترقی ہونے لگے گی۔ لیکن ایک بات بریکٹ میں آپ کے سامنے کروں، انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اگر کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنی جہالت کا اندازہ لگائے، اپنی جہالت کا پتہ لگائے۔ ہمارے معاشرے میں آج مشکل ہو گئی، ہم سے کے مجمع میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دور دراز تک آپ بات پہنچائیے، انشاءاللہ اس جملے کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں مشکل یہ ہو گئی کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم جاہل نہیں ہیں، ہر آدمی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ میں جو کچھ ہوں میں جاہل نہیں ہوں، جاہل آپ ہوں گے، میں نہیں ہوں جاہل۔ اور ہر علم کے مالک وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ نہیں، یاد رکھیں، جو انسان اپنے آپ کو عالم کہتا ہے وہ سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے۔ غور کریے گا، کوئی بات آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں، جو انسان اپنے آپ کو معاشرے میں عالم کہے تو سمجھ لیجئے سب سے بڑا جاہل ہے، خود بھی گمراہ ہے، معاشرے کو بھی گمراہ کرے گا۔ لہذا اگر چاہتے ہیں کہ ترقی کریں تو جہالت پتہ لگائیے کہ کتنی کمی آپ کے اندر ہے، اور جب کمیوں کا اندازہ لگانا شروع کر دیں گے تو آپ محتاج ہو جائیں گے ان کے کہ جن کے پاس تمام علم پایا جاتا ہے۔ بات پہنچا رہا ہوں آپ کے سامنے، نہیں غور کرتے ہیں انشاءاللہ ایک مقصد تک، ایک مفہوم تک آپ کو پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ غور کیجئے، جب انسان اپنی جہالت پتہ لگائے گا کہ میں کتنا جاہل ہوں تو اسے وہ محتاج ہو جائے گا ایک ایسے کا کہ جو سب سے بڑا عالم ہے، محتاج ہو جائے گا تاکہ اپنے جہالت کو دور کرے۔ غور کریے، اپنے جہالت کو دور کرے تو اپنے آپ کو ملا دے گا ایسے سے کہ جو سب سے زیادہ جانتا ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم نے پوری دنیا کا کونا کونا چھان مارا، ہمیں کوئی نظر نہیں آیا ایسا کہ جس کے پاس تمام علم موجود ہو، لیکن ہمیں بس ایک نظر آیا جسے درے اہل بیت کہتے ہیں، وہاں کا رہنے والا علی جو کسو کی روٹیاں اپنے گھٹنوں سے توڑتا ہے اور نہج البلاغہ کا خالق ہو جاتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ نہج البلاغہ کا خالق ہو جاتا ہے، یاد رکھیں۔ لہذا اب ظاہر سی بات ہے، یہ مثال میں جب بھی مجلس خطاب کرتا ہوں تو یہ مثال بھی آپ کے سامنے دیتا ہوں جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ غور کیجئے گا کہ جب ایک کسان، اللہ نے ہمیں ترقی کرنے کے لیے، کمال کی منزل پر پہنچانے کے لیے اس کائنات میں خلق کیا، بےہودہ خلق نہیں کیا پروردگار نے۔ غور کیجئے گا، جب ایک چھوٹا سا کسان، ماشاءاللہ سے ہم سندھ میں گاؤں کے لوگ بھی موجود ہیں اور کھیتی باڑی بھی ماشاءاللہ سنبھالتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے میں ایک کسان سے ملا، ایران جانے سے پہلے کی بات ہے، 5 سال پہلے ایک کسان سے میں نے ملاقات کی تو وہ زمین کے حوالے دانا کر رہے تھے، زمین کے حوالے دانا کر رہے تھے۔ میں نے ان سے سوال کر لیا، سرکار آپ یہ کر کیا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھیا زمین کے حوالے دانا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اس کا فائدہ آپ بعد میں دیکھیے گا، اس کا فائدہ آپ بعد میں دیکھیں۔ 5 سال کے لیے میں ایران چلا گیا اور جب میں واپس آیا تو وہیں پہنچا اور میں نے ان سے سوال کیا، سرکار جو 5 سال پہلے آپ نے دانا لگایا تھا، زمین کے حوالے کیا تھا، آیا وہ دانا سڑ گیا، مر گیا، گل گیا، گیا کہاں؟ کہا سرکار، بڑا مسکراتے ہوئے انہوں نے جواب دیا، کہا سرکار جس درخت کے سائے کے نیچے کھڑے ہیں، نہیں بیدار ہو جائیے گا انشاءاللہ، جس درخت کے سائے کے نیچے آپ کھڑے ہیں وہی دانا تھا جو کمال میں تبدیل ہو رہا، غور کریے گا، وہی دانا تھا جو ترقی کر گیا۔ جب ایک چھوٹا سا کسان زمین کے حوالے دانا اس لیے نہیں کرتا، جب ایک چھوٹا سا کسان، گاؤں کا کسان زمین کے حوالے دانا اس لیے نہیں کرتا کہ سڑ جائے، مر جائے، گل جائے، تو اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنا دی اور اس میں ہمیں اس لیے نہیں بھیج دیا کہ ہم سڑ جائیں، مر جائیں، گل جائیں۔
بلکہ اللہ نے ہمیں اس لیے کائنات میں بھیجا ہے کہ اگر ہم نے تمہیں خلق کر دیا ہے تو تمہارا کام اتنا ہے کہ تم اس مقصد کو پہچانتے چلے جاؤ، ترقی کرتے چلے جاؤ، ترقی کمال کی منزل پر چلے جاؤ گے۔ لہذا یاد رکھیں بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں۔ غور کریے کہ جب ایک دانہ اپنے میں کو توڑتا ہے، دانہ اپنے میں کو توڑتا ہے تو کمال میں تبدیل ہوتا ہے۔ 12 عددی زندگی میں بھی آپ دیکھیے 12 جب 12 ہونے کو توڑتا ہے تو 13 میں تبدیل ہوتا ہے۔ 13 اپنے 13 کے میں کو توڑتا ہے تو 14 میں تبدیل ہوتا ہے۔ یعنی انسان اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو اپنی میں کو توڑے، کمال کی منزل پر چلا جائے گا۔ میں کو توڑتا چلا جائے، غرور کو توڑتا چلا جائے۔ اسی لیے اللہ نے 2 طریقے کے پانی رکھے، غور کیجیے گا 2 طریقے کے پانی رکھے۔ ابھی میں آپ کی سستی دور کر رہا ہوں کیونکہ ایک اصالہ ثواب کی مجلس ہے، ایک مفہوم تک انشاءاللہ ایک مطلب تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ غور کیجیے گا، میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ ایک مقصد ایک ہدف تک آپ کو پہنچاؤں گا کہ غور کریے گا کہ جب ایک دانہ زمین کے حوالے کسان نہیں کرتا اس لیے کہ سڑ جائے گل جائے، تو اللہ نے اس کائنات میں ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم سڑ جائیں مر جائیں گل جائیں، بلکہ ترقی کرنے کے لیے خلق کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے 2 طریقے کا پانی رکھا ہے۔ ایک پانی وہ کہ جو ہمارے ظاہری بدن کو پاک کرتا ہے، ایک پانی وہ ہے جو ہمارے ظاہری بدن کو پاک کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے غسل کر لیا، آپ نے وضو کر لیا تو یہ آپ کا ظاہری بدن ہو گیا پاک، ٹھیک ہے، یہ ظاہری بدن آپ کا پاک ہو گیا۔ لیکن روح کے لیے بھی اللہ نے انتظام کیا ہے، روح کے لیے اللہ نے شریعت کا انتظام کیا ہے۔ نہیں غور کیجئے، روح کے لیے اللہ نے شریعت کا انتظام کیا ہے۔ اب شریعت جو جتنا اپنے وجود میں اتارتا چلا جائے، نہیں اللہ نے بتایا کہ اگر انا توڑنا ہے تو یہ نماز پڑھو، ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا انا توڑنا ہے تو یہ نماز پڑھو، گھمنڈ توڑنا ہے تو یہ روزہ رکھو، تکبر توڑنا ہے تو حج پہ چلے جاؤ۔ یعنی شریعت آپ کو کمال کی منزل پر لے کر کے جائے گی، لیکن جتنا شریعت وجود میں جائے گی اتنی ترقی ہوگی، اتنی ہی ترقی ہوگی۔ لہذا آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں، یہ فارمولا بتا کر کے آپ کو جاؤں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے وجود میں یہ اندازہ لگائیں کہ شریعت کتنی باقی ہے، اچھا غور کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر، اگر آپ آج کے دور میں یہ اندازہ لگانا چاہیں کہ کتنی شریعت ہے جو آپ کے وجود میں موجود ہے، غور کریے گا کتنی شریعت ہے جو آپ کے وجود میں موجود ہے، تو اندازہ اس وقت لگے گا کہ جب مسجد کی کہ مائک سے مؤذن کی آواز بلند ہو جائے، نہیں غور کیجئے گا، جب مؤذن صدائے اذان بلند کر دے اور آپ کے کانوں تک وہ اذان پہنچ جائے اور آپ کے دل میں خوشی پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ شریعت باقی ہے۔ غور کیجئے گا، یعنی اذان کی آواز سن کر کے اگر وجود میں خوشی پیدا ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ یاد رکھے کہ شریعت وجود میں باقی ہے، اور اگر خوشی پیدا نہیں ہوئی تو پھر آپ اپنے آپ پہ اندازہ لگائیے کہ کتنی شریعت آپ کے وجود میں باقی ہے۔ اس کا مطلب کہ اذان کی آواز سے اگر خوشی آپ کو نہیں، تھوڑا سا تو ہم کو اوپر آنا پڑے گا، تھوڑا سا تو ہمیں سوچنا پڑے گا، تھوڑا سا تو ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ کتنی شریعت ہے جو ہمارے وجود میں۔ ہم حسین کے ماننے والے، ہم محمد کے ماننے والے ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں، ماشاءاللہ بورڈ تو ہم نے حسینیت کا لگایا ہے، نہیں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بورڈ ہم نے بہت بڑا سا حسینیت کا لگا دیا، لیکن میٹیریل پوری عزیزی۔ اچھا آج کے زمانے میں آپ یہ بتائیے بورڈ کا کوئی کھیل ہے؟ بورڈ ہم نے لگا دیا حسینیت کا، محرم آئے مجلس سے یہ زبردست بورڈ، ہم حسینی ہیں، حسینیت ہمارے وجود میں، لیکن کام کلی عزیزی والا ہے۔ زمین مارنا ہو تو یاد دیکھیے میڑ کاٹتے چلے جائیں گے۔ بھائی غصب کس کی ہے؟ آپ اپنے کو بتائیے، یہ لعنتیں جو ہوتی ہیں نا یہ بیک مار دیتی ہیں۔ ہم غاصبوں پہ لعنت بہت زبردست بھیجتے ہیں، لیکن جب غاصب خود ہو انسان تو وہ لعنت واپس آ جاتی ہے۔ ایک سوال بولے محمد وعلی محمد،
چوری کرنا ہو، چماری کرنا ہو، چکاری کرنا ہو، فراڈ کرنا ہو، دھوکہ کرنا ہو، فریب. دیکھیے بھائی ہم شیعہ ہیں تو ایسا مطلب یہ نہیں کہ معصوم ہیں. ٹرین میں بیٹھ کے جاتے ہیں، دنیا بھر کی غیبت گاؤں میں کر ڈالتے ہیں چھوٹی ملتے ملتے. یاد رکھیں یہ غیبت یزیدی میٹیریل، فراڈ یزیدی میٹیریل، دھوکہ یزیدی میٹیریل، جلن یزیدی میٹیریل، چوری یزیدی میٹیریل، ڈاٹا یزیدی میٹیریل، یہ ساری چیزیں یزیدی. اب اچھا ایک بات اور میں آپ کے سامنے کہہ دوں، یہ انجمن بازی، یہ مجلس ان کی پہلے کیسے ہماری بات میں کیسے کل اختلاف مجلس امام حسین میں نظر آتا. ساری جلن مجلسوں میں شروع ہوتی. غور کریے گا. اور سارا حسب و نسب وہ سید ہیں تو ان کے اچھا یہ بھی ٹرینڈ بہت زیادہ چلا ہے سید اور غیر سید والا. وہ غیر سید ہیں تو بھائی سید صاحب کہاں جائیں ان کی مجلس میں، اور ان کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہو گیا تو وہ سید صاحب ان کی مجلس میں ہم کہاں جائیں. یاد رکھیے فرقہ واریت حسینیت میں نہیں ہے. نہیں بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیں کربلا کے میدان میں جو 72 آئے تھے الگ الگ فرقے کے تھے. نہیں بات کہنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ بیدار ہو کر کے سنیے گا. وہب قلبی کا الگ فرقہ تھا، زہیر کا الگ فرقہ تھا، زہیر حمدانی کا الگ فرقہ تھا، لیکن حسین کے نام پہ سب حسینی ہو گئے. یاد رکھیں اب مجلس امام حسین میں اور شیعت میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کس کا حسب کیا ہے، کس کا نسب کیا ہے، کون خان ہے، کون سید ہے، کون پٹھان ہے، کون انصاری ہے. مجلس امام حسین حسین کی مجلس ہے. حسینیت کے نام پہ ایسا اکٹھا ہو جاؤ کہ حسینی بن جاؤ. ایک سلام پڑھ محمد وآلہ. تو بورڈ جو لگا ہوا ہے حسینیت کا، لیکن میٹیریل یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ماشاءاللہ سے دودھ کے دکان پر چچا دودھ کے دکان پر اگر دوا کا بورڈ لگ جائے، اب ہم آپ سے کہہ دیں کسی بچے سے کہ بھیا جاؤ دکان سے تھوڑا دوا لیتے آؤ، تو بھائی بورڈ دے کر کے تو وہ اندر گیا، لیکن وہاں دوا کی جگہ دودھ. تو ظاہر سی بات ہے ایک بچہ بھی یہی کہہ دے گا کہ سرکار اگر دودھ بیچنا تھا تو بورڈ بھی دودھ کا لگا دے. اگر دودھ بیچنا تھا، دودھ ہی بیچنا تھا تو بورڈ بھی دودھ کا. یہ تو سیدھے سیدھے دھوکے بازی ہے، یہ تو سیدھے سیدھے فراڈ ہے. اب کتنا بھی بڑا حسینیت کا بورڈ لگا لو، اگر میٹیریل یزیدی ہے تو دھوکے بازی ہے. ایک ساتھ بڑھتے محمد وآلہ محمد. اور سلوات پڑھیں مل جل کے بابا سے بلند. لہذا اس چیز کے اوپر ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا ان ساری چیزوں کو کہ ہم جا کہاں پر رہے ہیں. ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، دنیا کے پاس ایسی چیز ہے ہی نہیں جو ہمارے پاس ہے. غور کیجیے گا انسانیت کو انسانیت بنانے کی وہ سارے اسلحے اور سارے اوزار حسینیت کے پاس ہے. غور کر رہے ہیں. لہذا غور کیجیے ایک انسان کو کمال کی